अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिन पंजाब लोकल बॉडीज एक्ट 2019 को खिलाफ कानून करार दिया गया, आइन से मुतसादिम करार दिया गया और पंजाब में लोकल बॉडी सिस्टम को रिस्टोर किया, बहाल किया। इसको तकरीबन 3-4 दिन हो गए और अब सूबाई हुकूमत जो कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बहुत बड़ा सूबा है और अब कहने में यही आ रहा है कि जो 2013 के एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शन हुए थे, जो लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो नुमाइंदगान जो इलेक्ट हुए थे, मसलन मेयर्स वगैरह, काउंसलर्स, तो वो 2013 के तहत उसके बाद 2019 में जो पंजाब लोकल बॉडीज एक्ट लाया गया, उसके सेक्शन 3 के तहत इन तमाम लोकल बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने ये कलअदम उसको ख़त्म कर दिया और वो तहलील हो गई थी और पंजाब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म हो गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है गुज़िश्ता दिनों। अब इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि चूँकि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बॉडीज एक्ट के तहत जो कि 2013 में जो लोग इलेक्ट हुए थे, उनका ज्यादातर तादाद जो है ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो अब आज मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात हुई, एडवोकेट जनरल पंजाब अवैस मोहम्मद अवैस से। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोवन बिल्कुल तस्लीम करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तफसीली फैसले का इंतजार करें ताकि इसके हवाले से जो रिव्यू यानी नजरसानी की दरखास्त पेश की जाए, दायर की जा सके। इस वक्त मेरे साथ लाहौर से ही बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जनाब, क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक ठाक अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब, ये बताइएगा कि अब कानूनी हैसियत क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को उस दिन बहाल कर दिया, लेकिन अब चूंकि कहने में ये आ रहा है कि बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वो सिस्टम सारा खत्म हो गया था और अब अगर उसको बहाल किया जाएगा तो वही सारा सिस्टम होगा। फिर चूंकि वो चीजें तहलील की गई थी, अब दोबारा मेयर्स काउंसलर्स को वो इख्तियारात जब दिए जाएंगे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या अब क्या फिजिबल होगा, इसके लिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का क्या होगा? पंजाब हुकूमत कैसे करेगी? क्या ये मुमकिन है? सुहेल साहब, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह तौर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन ही अपना मुख्तसर फैसला जारी कर दिया था और वो फैसला बड़ा क्लियर है। सेक्शन 3 को अल्ट्रा वायरी दी कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम करार दिया है और उसका एडवांटेज है, और साथ ही कह दिया था कि 2013 के तहत वो सारा सिस्टम रिस्टोर हो गया। तो अब तो मेरा ख्याल है रिव्यू करें या ना करें, वो तो अपनी जगह है, तफसीली फैसला आए या ना आए। ये तो लोकल गवर्नमेंट जो 2000 गालिबन मेरा ख्याल है 2015 तेरह में या 2000 2016 जो 2016 में जो बने थे वो सारे बहाल हो गए हैं और पीटीआई गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 140A के तहत इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डिवॉल्व होनी थी चीजें सारी। और उस कानून के तहत कई मामलात ऐसे जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के तहत आ चुके थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही के दौर में उन्होंने इस निज़ाम को यानी लोकल गवर्नमेंट को ओवरकम करने के लिए, आपको पता है कि उन्होंने एलडीए एक्ट में तरमीम की थी बाकायदा, ताकि लोकल गवर्नमेंट का अमल दखल बहुत कम हो जाए। फिर वो 56 कंपनियों का बड़ा मशहूर केस है कि लोकल गवर्नमेंट से चीजें लेकर 56 कंपनियों में डिवॉल्व की थी कि वो कंपनियां सारे मामलात को देखती थी। तो अभी तो फिलहाल आप बड़ा वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी लोकल गवर्नमेंट की। तो और जिसकी वजह से ही उन्होंने बाकायदा पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 लेके आए थे। सेक्शन 3 बाकायदा पहले 1 साल की तरह 1 साल के लिए कहा था कि 1 साल तक सस्पेंड रहेंगे ये सारे इदारे, उसके बाद 21 महीने के लिए कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मेरी नज़र के मुताबिक तो वो बहाल हो चुका है और अगर कोई प्रॉब्लम अगर होगी भी तो लोकल गवर्नमेंट उठेंगे और वो आला अदालतों में ना सही मगर हाई कोर्ट्स में जा सकेंगे अपने इख्तियारात के लिए, और इसलिए बड़ी पिटीशंस ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। अच्छा अजहर सदीक साहब, ये बताइएगा कि अब जो अगर जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है और उसको तो अब मनोवन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अब बात ये आ रही जिस तरह मैंने आपको कहा और आप भी कह रहे हैं कि ज्यादातर
جو یہ ناظم جو کونسلر اور میئرز وغیرہ جو الیکٹ ہوئے تھے ان کا زیادہ تر تعداد تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. اور اگر اب جس طرح کورٹ نے کہا کہ قانون کے مطابق اکارڈنگ ٹو لا یہ جو ہے نا ریسٹور کیا جائے اور ان کو جو حق ہے ان کے جو سسٹم ہے وہ ریسٹور کیا جائے, ان کو بحال کیا جائے, تو اب اگر یہ تو اگر بحال کرنے پڑے گا, لیٹ سپوز اگر یہ بحال کر دیے گئے, اور تو اس میں اظہر صدیق صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو پھر جو خاص کر جو لا اینڈ آرڈر کے سچویشن ہے اور اس طرح کے جو مہنگائی اور پرائس کنٹرول سسٹم جو ہے یہ تو سارا پھر لوکل سسٹم پہ ہوگا, یہ مطلب میئر ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ جو لوکل باڈیز ایکٹ 2019 جو کہ سیکشن 3 ہے, اس کے تحت تو یہ سارے اب چونکہ بیوروکریٹس کرتے تھے اور یہ لیجسلیٹرز کر رہے تھے, ان کے پاس یہ اختیارات تھے. تو کیا اب یہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خاص کر پنجاب میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ یہ کر سکے گی کہ یہ مسلم لیگ نون کچھ ظاہر ہے ان کے پاس ہی جائے گا, اختیارات تو سارے ان کے پاس جائیں گے, یعنی پرائس کنٹرول اس وقت جو ہے نا ملک میں اوور آل مہنگائی کا مسئلہ ہے, تو یہ پرائس کنٹرول سسٹم اور دوسرا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ تمام یہ تو میئرز وغیرہ کریں گے. تو پھر یہ لیجسلیٹرز اور یہ جو بیوروکریٹس ہے پنجاب کی, ان کا پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ سہیل صاحب دیکھیے دو دھاری تلوار ہے یہ. ایک تو 2013 کا ایکٹ بحال نہیں ہوا ہے, دو ایکٹ تو 2019 کا رہے گا, چونکہ ایکٹ جو ہے نا باقاعدہ پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے اور ریپیل ہو چکا تھا. 2013 کے اختیارات ذرا اور طرز کے تھے, 2019 کے اختیارات ذرا اور طرز کے ہیں. اور اب ان 2019 کے اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے نا دو چیزیں بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں. وہ ذرا مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این آپ کو پتا ہے جب ان سارے بڑوں کی خفیہ میٹنگ ہوئی تھی اور وہ لیک ہو گئی ویڈیو, نواز شریف, اسحاق ڈار, مریم نواز اور حمزہ کے حوالے سے, جب وہ پورا پلان بنا تھا کہ اس پنجاب گورنمنٹ کو گرا دیا جائے اور اس کے لیے چودھری پرویز الہی کو آگے لایا جائے, تو ڈانٹ پڑی تھی مریم نواز کو اور نواز شریف سے کہ نہیں یہ سارا نظام جو ہے نا حمزہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس وقت یہ کہا تھا کہ عثمان بزدار کی حکومت رہنا ان کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ گالیاں پڑ رہی ہیں, عوام بیڈ گورننس ہے. تو آج اگر لوکل گورنمنٹ اگر اس طرح سے بحال ہو گیا تو مہنگائی وغیرہ یہ سارے کام جتنے بھی ہیں یہ تو سارے آ جائیں گے لوکل گورنمنٹ کے ذمہ, اور لوکل گورنمنٹ کے ذمہ جب یہ آئیں گے تو یہ تو پھر وہ پی ٹی آئی وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے ساری, تو وہ کہ نہیں سنبھال سکیں گے. تو ان کے لیے بھی یہ راستہ بن جائے گا پی ٹی آئی کے لیے کہ بھئی یہ تو ذرا معاملہ چلا گیا لوکل گورنمنٹ ہمارے پاس تو ہے نہیں, یہ مہنگائی وغیرہ یہ سارے معاملات کنٹرول انہوں نے کرنے ہیں, تو ان کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو بیلنس کرنا, اور الٹیمیٹلی شاید ہے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, یعنی اگر لوکل گورنمنٹ یہ بحال بھی ہے نا اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ان کے اختیارات کو سلب آج بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت کئی اختیارات چھین لیے جائیں گے, کئی سپروائزری, یعنی اس ایکٹ میں کئی ایسی ترامیم کر دی جائیں گی جس سے ان کو ایک طرح سے غیر فعال کر دیا جائے گا, کیونکہ ٹائم ان کا تھوڑا ہی ہے. آج مارچ ہمارا تقریباً ختم ہونے کو آ گیا ہے, دسمبر میں تک کے 9 مہینے کے قریب ٹائم ہے. تو وہ دیکھا جائے تو وہ غیر فعال ایک طرح سے یہ رکھ سکتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور اس کے لیے قانون سازی باقاعدہ انہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کرنی پڑے گی. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ لیکن اگر نچلی سطح پہ یہ گیا یا کونسلر کے یا میئر کے اختیار میں یہ سارا چلا گیا تو اٹ ول بی آلسو اے ٹیسٹ کیس فار دیم, کیونکہ وہی اپوزیشن واویلا کر رہی ہے کہ جناب مہنگائی ہے. تو جب ان کے ہاتھ میں یہ چلا جائے گا تو یہ ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز یہ اختیارات ان کو یہ نہیں دیں گے یا کسی جس طرح آپ نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے, تو پھر تو جو کورٹ کا جو آرڈر ہے اظہر صدیق صاحب, کورٹ کا آرڈر تو آج اویس صاحب نے بھی کہا مجھے کہ نہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ کیا اب نظر ثانی کی درخواست میں, کیونکہ نظر ثانی کی درخواست میں تو اتنا زیادہ گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ نظر ثانی کی درخواست میں تو کوئی اسٹے تو نہیں ہو سکتا, تو کیا کوئی اس طرح کی کوئی چانسز ہوں گے کہ کورٹ اپنے اس فیصلے کو اس پہ تو نظر ثانی کرے گی؟ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے, لیکن سپریم کورٹ نے قانون کی انٹرپریٹیشن کی ہے, لا کو سامنے رکھا ہے اور الٹرا وائری ڈکلیئر کیا ہے.
اس میں میں نہیں سمجھتا کہ نظر ثانی میں یہ ججمنٹ ساری کی ساری ریورس ہو جائے. بڑا مشکل کام ہے, فیصلہ بڑا مختصر ہے, اس فیصلے کو بدلنا نظر ثانی میں نہیں سمجھتا. کوشش کریں گے ڈیلینگ ایکٹ کسی طرح سے یہ 9 مہینے گزر جائیں, یہ 9 مہینے گزار کے اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے جائیں. وہ پی ڈی آئی کی گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالے گی, اس کے لیے جیسے میں نے کہا ترامیم کرے گی. اور نظر ثانی میں فار دا ٹائمنگ اگر مثال کے طور پر ججمنٹ آرڈر کو ٹیمپرری سسپینڈ بھی کرا لیا ہے تو شاید ان کے لیے فائدے ہو جائیں. لیکن بہت ریئر چانس نظر آتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, آپ سپریم کورٹ میں اتنے عرصے سے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ نظر ثانی میں کتنے کیسوں میں نظر ثانی کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مطلب ہے کہ ان کو اب وہ ترجیح بنیادوں پر پروونشل گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہے, اور اب تو اخبارات میں خبریں بہت آ رہی ہیں پورے پنجاب سے, کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس میں جو نمائندگی ہے, اب ظاہر ہے جو لوگ پہلے الیکٹ ہوئے تھے تو وہ تو اظہر صدیق صاحب اب تو وہ زور دیں گے, کیونکہ آلریڈی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ پیچھے ہٹیں گے. یہی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز وہ تو کہیں گے کہ بھائی ہمیں فنڈز بھی دے دو تاکہ ہم کام کریں, چاہے 9 مہینے ہو چاہے 4 مہینے ہو, لیکن بہرحال اقتدار تو اقتدار ہی ہوتا ہے. اقتدار کا نشہ تو آپ کو پتا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر ہونا یہی ہے, اس اقتدار کے نشے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ اب جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے فنڈز والے ایشو پہ, پروجیکٹ شروع کرنے کے اوپر, ابھی آپ کے سامنے مثال کے طور پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے لاہور کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ ختم کر دی ہے, تو لوکل گورنمنٹ کے پاس صفائی والا کام بھی آ جائے گا. تو وہ تو اس کے لیے اعلیٰ عدالتوں میں ہائی کورٹ میں ریٹرن میں جائے گی, اور وہ راستہ وہ آرام سے نہیں وہ بیٹھیں گے. یہ 9 مہینے جو ہے نا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے دردِ سر ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ترامیم قانون میں نہ کی اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کو اگر اسی شکل میں رکھا تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور بڑا کم روم ہوگا ان کے لیے ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب. تو جی ناظرین, اب پنجاب حکومت پہ یہ ہے کہ وہ کس طرح اب سپریم کورٹ کے آرڈر کو منون اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے, اس کو نافذ العمل کرتی ہے, اور کس طرح یہ جو لوکل باڈیز کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں, جو میئرز, کونسلرز وغیرہ ہیں, کیا اگر ان کا یہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر پہ منون نہ کیا گیا, نافذ العمل نہ کیا گیا, تو کیا یہی عوامی نمائندے دوبارہ ہو سکتا ہے کہ کورٹوں میں پھر رٹے دائر کریں, سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے کنٹمپٹ کی بھی پٹیشن داخل کریں. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.